السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ چلیں جی، ہم اپنا تجوید کا سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں دعا کے ساتھ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین. تو ہم لوگ الحمدللہ اپنے تجوید کے سیشن میں کیریکٹرسٹکس پڑھ رہے تھے، لیٹرز کی کیریکٹرسٹک. اور تو ہم نے دیکھی تھی کیریکٹرسٹکس، ہم دیکھ رہے تھے، ہم نے دیکھا تھا کہ کیریکٹرسٹک دو طرح کی ہوتی ہیں، کیریکٹرسٹک وتھ اپوزٹ اینڈ کیریکٹرسٹک وداؤٹ اپوزٹ. ٹھیک ہے، پھر ہم نے جو پرماننٹ کیریکٹرسٹک اور کنڈیشنل، پھر پرماننٹ کی جو آگے مزید کیٹیگریز تھی ہم وہ دیکھ رہے تھے کہ کیریکٹرسٹک وتھ اپوزٹ جو ہم نے بہت ڈیٹیل میں کر لی ہے کہ 5 کیریکٹرسٹکس ہیں جو اپنا اپوزٹ رکھتی ہیں. اس کے بعد الحمدللہ ہم نے لاسٹ کلاس میں ہم نے شروع کیا تھا کیریکٹرسٹک وداؤٹ اپوزٹ، کہ وہ صفات جو اپنا متضاد نہیں رکھتی. تو ہم نے ان میں پہلی کیریکٹرسٹک دیکھی تھی السفیر. تو میں تھوڑا سا ریویو کر رہی ہوں تاکہ نئی چیز تھی، اگر کسی کو ذرا بھی کچھ رہ گیا ہے سمجھنے میں پرابلم تو ہوپ فلی اب آپ لوگ اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں گے ریپیٹ کرنے سے. تو پہلی صفت جو ہے جو اپنا اپوزٹ نہیں رکھتی، یعنی السفیر جو صفت ہے اس کا کوئی اپوزٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ سفیر ہے، اس کو وسلنگ ساؤنڈ بھی کہتے ہیں، مطلب سیٹی کی باریک آواز جو حروف میں پائی جاتی ہے. ان حروف کو حروف صفیریہ کہتے ہیں، اور یہ 3 لیٹرز ہیں، زائی، سین اور صاد. ٹھیک ہے، میں نے ڈیٹیل میں لاسٹ کلاس میں بتا دیا تھا اس کو. تو بس یہ یاد رکھنا ہے کہ جب یہ لیٹر ادا ہوں گے تو اس میں جو ہے وسلنگ ساؤنڈ آئے گی، جیسے زا، رزق، رزقو، سوری رزقو، الصلاۃ، الصلاۃ. ایسی سین الناس. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں جسے میں نے سین ابھی ادا کیا، اب اس میں سفیر کی تو آ گئی ساؤنڈ، اور اس میں اور ایک اور کیا ہے اس میں صفت جو ہم پڑھ چکے ہیں وداؤٹ اپوزٹ، ہمس کی اس میں آ رہی تھی. تو اس میں ہمیں ہمس بھی سنائی دے گا جب ہم اس کو اسٹاپ کریں گے تو. اور بس یہ یاد رکھنا ہے کہ ڈفرینٹ، میں نے اس سے پہلے بھی بار بار کہا کنفیوز نہ ہو، ایک لیٹر میں کم سے کم 5 کیریکٹرسٹک ہو سکتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ 7 ہوتی ہیں. تو یہ ایک یاد نہیں رکھنا ہے، ایک لیٹر کی ساری کیریکٹرسٹک یاد رکھنا ہے کہ ایک لیٹر کے اندر کون کون سی صفات ہیں. اور میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ایک نوٹ بک میں اپنی لکھیں لیٹر کے آگے اس کی صفت، ہوپ فلی آپ لوگ اس کو فالو کر رہے ہوں گے. تو جب ساری صفات ختم ہو جائیں گی تو پھر میں آپ سے پوچھوں گی کہ ہر لیٹر میں کون سی صفت پائی جاتی ہے. تو انشاءاللہ اب نیکسٹ صفت دیکھتے ہیں، قلقلہ. اچھا، یہ زا، سین اور صاد کی ایک اور پکچر ہے کہ جب زبان کی نوک آگے کے دونوں دانتوں نیچے کے دانتوں کے کناروں سے لگے تو زائی، سین اور صاد ادا ہوتا ہے. اچھا، زائی اس میں وسلنگ ساؤنڈ تینوں لیٹرز میں سے لیٹر میں ہے، لیکن ڈفرینٹ یہی ہے کہ زائی اور سین لائٹ لیٹرز ہیں اور صاد ہیوی لیٹر ہے. تو صاد میں ہم نے اور بھی جیسے پڑھی تھیں اس کی صفات، یہ ہیوی ہوتا ہے، اس میں اضلاق جو ہے اطباق ہوتا ہے، اس کو ہیوی کر کے پڑھتے ہیں، اس کو ایلیویٹ بھی کرتے ہیں، اس میں استعالہ بھی پایا جاتا ہے. تو یہ ساری صفات مل کر اس کو ہیوی بناتی ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے قلقلہ. تو قلقلہ از the sound that bounce back immediately. جب ہم ادا کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے قلقلہ سوری، قلقلہ کے لفظی معنی جو ہے جنبش دینا، حرکت دینا، اور یہ صفت جو ہے یہ کیریکٹرسٹک ان لیٹرز میں آلویز پائی جاتی ہیں. 5 لیٹرز ہیں یہ، قاف، طوبہ، جیم، دال، ان میں یہ آلویز پائی جاتی ہے، لیکن یہ اس وقت زیادہ پرومیننٹ ہم کو فیل ہوتی ہے جب اس کے اوپر جزم ہو، جزم یا سکون.
صحیح ہے. اور اس میں ہم نے کہاں پہ کیئرفل رہنا ہے کہ ہم اس کو حرکت اتنی زیادہ خلخلہ اتنا زیادہ باؤنس نہ کریں کہ اس کی موومنٹ اپنی جگہ سے جو ہے نا مخرج سے ہل جائے. اگر مخرج سے ہل جاتا ہے تو جو ہے اس پہ جو ہے وہ ہو جاتی ہے کیا کہتے ہیں حرکت آ جاتی ہے. جیسے وجعلنا، اب اس کو ہم زیادہ اگر باؤنس کریں گے تو یہ وجعلنا ایسا ساؤنڈ نہ ہو. ٹھیک ہے. جیسے ابراہیم، با پہ ہم نے خلخلہ کیا لیکن اتنا نہ کریں کہ وہ لگے کہ ابراہیم ایسا نہ فیل ہو. توب تم نہیں کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے. اس چیز کا خیال رکھنا ہے. نیکسٹ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ قلقلہ کے بھی 2 لیولز ہیں. ان کو 2 لیول میں ڈیوائڈ کیا گیا، قلقلۃ الکبریٰ، قلقلۃ الصغریٰ. تو کبریٰ اور صغریٰ نام سے ہی ہے. کبریٰ یعنی اکبر سے گریٹر اور اسٹرانگر، اور صغریٰ یعنی لائٹر. تو یہ ہے کہ جب ہم اس کو اسٹاپ کریں گے تو ہم اس کو ہیوی کر کے زیادہ قلقلۃ الکبریٰ ہوگا. جب قطب الجد کے جو لیٹر ہیں قاف طاء جیم دال، یہ کسی بھی ورڈ کے آخر میں آ رہے ہوں تو اس کو ہم ہیوی قلقلہ دیں گے، اسٹرانگر قلقلہ. لیکن اگر یہی لیٹرز جو ہیں جزم کے ساتھ مڈل آف دا ورڈ میں آ رہے ہوں تو وہ لائٹ قلقلہ ہوگا. جیسے یدخلون، ید، اور فلق ہیوی ہو گیا، بہت ہیوی اسٹرانگ قلقلہ ہے. کسب. ٹھیک ہے. نیکسٹ چلتے ہیں. تو ہم نے یہ لین آج دیکھیں گے. ہم نے صفیر اور قلقلہ لاسٹ ویک بھی کر لیا تھا. آج ایک نئی صفت دیکھتے ہیں، لین. جی، لین کے لغوی معنی ہے نرم ہونا اور آسان ہونا. تو جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف لینہ کہتے ہیں. تو نرم ہونا، آسان ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ بالکل آسانی کے ساتھ ادا ہو جاتے ہیں بغیر کسی ایفرٹ کے. ٹھیک ہے. اور یہ 2 ہیں، یہ لیٹرز 2 ہیں، واو اور یا. اور ساکن ما قبل مفتوح، اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر واو اور یا ہے اور اس سے پہلے اگر کسی بھی لیٹر پر فتحہ ہو، واو اور یا پر سکون ہو، یہ 2 لیٹرز واو اور یا وتھ جزم ہو. ٹھیک ہے. واو اور یا پر سکون ہو اور اس سے پہلے کسی بھی لیٹر پر فتحہ ہو تو یہ لینہ حروف کہلائے گا. اور اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ جیسے خیرن، خیرن، اس کو خیرن نہیں پڑھیں گے ہم. ٹھیک ہے. سن رہے ہیں نا آپ لوگ سب غور سے؟ موسٹلی سسٹر یہ غلطی کرتی ہیں، اس کو خیرن نہیں پڑھیں گے، اس کو خیرن. شیئن، زوجن، خوفن. تو لین لیٹرز ہیں اور اس کو ہم جیسے او بو تو آپ نے قاعدے میں پڑھا ہوگا نا کبھی، پورا ایک لیسن ہوتا ہے او بو تو سو جو، تو یہ وہی ہے. بس ہم نے واو اور یا کس میں پڑھا تھا اگر کسی کو یاد ہو تو ہم نے اس کو مدہ لیٹرز میں ہی پڑھا تھا، مگر اس کی ڈفرینٹ کانسیپٹ تھا کہ اگر واو جزم سے پہلے ضمہ ہو اور یا جزم سے پہلے کسرہ ہو تو وہ مدہ لیٹرز بنتے ہیں. لیکن یہاں پر کیا ہے، واو اور یا پر تو جزم ہے لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس سے پہلے کسی بھی لیٹر پر فتحہ ہو تو یہ لین لیٹر بن جاتے ہیں اور ان کو پڑھنے کا طریقہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. یہ مد لیٹرز کی طرح نہیں پڑھے جائیں گے، یہ خیرن ایسا پڑھا جائے گا. خیرن، شیئن، زوجن، خوفن. ہوپ فلی آپ لوگوں کو اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا اور سب اس چیز کو انشاءاللہ فالو کریں گے. نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ مزید نیو کیریکٹرسٹک کے ساتھ آپ سے ملوں گی. اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے ریسائٹیشن کی طرف.